سال کے اندازاً 50,000 بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو بچوں کے دل کا نقص ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کی خاندان کے اندر شادی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کنسنگینیوس میرج کہتے ہیں، پیدائشی نقص زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا ہو یا آنت کا ہو یا پیٹ کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ 2 دن کے بچے کا بھی دل کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب ان کو 100% فنڈ کرتی ہے۔ جو بچہ زیادہ بیمار ہے اس کا جلدی آپریشن ہو جاتا ہے، مفت آپریشن ہو جاتا ہے۔ ہماری پچھلی جنریشن تھی وہ بہت زیادہ ہیلدی تھی، فریش کھانا کھاتی تھی، محنتی تھی۔ دل کے آپریشن کے نام سے بچوں کے والدین خوفزدہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عاصم خان ہے۔ میں بچوں کے دل کا سرجن ہوں اور میں اس وقت چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پروفیسر اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بچہ دل کا سرجری کا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں۔ پیڈیاٹرک کارڈک سرجری ایک ملک کی بہت اہم ضرورت ہے کیونکہ تقریباً سال کے اندازاً 50,000 بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو بچوں کے دل کا نقص ہوتا ہے، اور ان میں سے تقریباً 10% بھی لگائیں تو 5,000 بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہماری پاپولیشن کے حوالے سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا نمبر آف چلڈرن جن کو دل کا نقص ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور پھر دوسرے ان کو دل کے علاج کے لیے جو فیسلٹی اویلیبل ہے پاکستان میں وہ بہت لیمیٹڈ ہے۔ لیکن الحمدللہ لاہور میں ایک گورنمنٹ ہسپتال چلڈرن ہاسپٹل لاہور اور پرائیویٹلی اتفاق ہاسپٹل لاہور میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے جہاں پر 2 دن کے بچے کا بھی دل کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں 100 میں سے ایک بچے کو دل کا نقص ہو سکتا ہے، 0.8 to 1% رسک۔ ہمارے پاس کیونکہ پاپولیشن کنٹرول ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو جب پاپولیشن ہماری بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اسی حساب سے ہمارے پاس نمبر آف پیڈیاٹرک کارڈک پیشنٹس بہت زیادہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسیڈنس زیادہ ہے، لیکن کچھ ایسے رسکس ہیں جس میں آپ سمجھیں گے وہ لوگ جن کی خاندان کے اندر شادی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کنسنگینیوس میرج کہتے ہیں، ان میں رسک آف پیدائشی نقص زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا ہو یا آنت کا ہو یا پیٹ کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ اور دوسرا سوشو اکنامک اسٹیٹس، یہ بیماری امیروں کے مقابلے میں غریبوں میں زیادہ ہوتی ہے، مے بی ان کی ہیلتھ جو سپورٹ ہے وہ ڈیورنگ پریگننسی اتنی ایڈیکویٹ نہیں ہوتی، تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں یا انفیکشن ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ہم کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس وجہ سے بچے کے دل میں نقص ہوتا ہے۔ لاہور میں جو ہمارے 2 سینٹرز ہیں، دونوں الحمدللہ ون آف دا ویری گڈ سینٹرز ان دا کنٹری ہیں۔ ویری سمپل یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، تو پرائیویٹ ہسپتال میں پرائیویٹلی علاج افورڈ کرتا ہے۔ باقی جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے کافی سارے راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ایک تنظیم ہے جو بچوں کے دل کے علاج مفت میں کراتی ہے اگر آپ ڈیزرونگ ہیں تو، لیکن وہ یقیناً زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ نہ لیں تو ان کے لیے گورنمنٹ ہسپتال چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں یہ علاج مفت میں ہوتا ہے، جہاں گورنمنٹ آف پنجاب ان کو 100% فنڈ کرتی ہے۔ لیکن یقیناً ایک ہسپتال ہے جہاں پر کمپلیکس سرجریز ہوتی ہیں تو وہاں پر یقیناً تھوڑا سا رش ہے۔ اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ لائن توڑ کر آگے آتا ہے اور جلد سے جلد آپریشن ہو جاتا ہے، اور جو اسٹیبل ہے وہ او پی ڈی میں دکھاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو انتہائی ایمرجنسی نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اخلاقی ہے کہ جس میں آپ ایک بچہ اسٹیبل ہے اور ابھی آپریشن کریں تو اچھے ریزلٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سال کے 1,000-1,500 آپریشن کر رہے ہیں اور ہر سال کے 50,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم نے ایک لائن تو لگانی ہے۔ تو اس لائن میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو بچہ زیادہ بیمار ہے اس کا جلدی آپریشن ہو جاتا ہے، مفت آپریشن ہو جاتا ہے، اور جو بیمار نہیں ہے وہ یا تو لائن میں لگتا ہے یا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے علاج کراتا ہے۔ حقیقتاً تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جس کا ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آپ اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ماں کے ایک بچے میں دل کا نقص ہے اور وہ دوسری پریگننسی ایکسپیکٹ کرتی ہے تو وہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جائے گی
تو وہ کارڈیولوجسٹ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل کا فیٹل ایکو کر سکتا ہے اور مرض کی تشخیص جلدی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر مرض ایسا ہے جو شدید ہے تو ماں باپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ اگر وہ ولنگ ہیں تو ابارشن کی طرف چلے جائیں، ورنہ فوری پریگننسی کے بعد جلد سے جلد ہسپتال میں داخل ہو جائیں، ایٹ لیسٹ ان کا فیوچر لائف پلان کلیئر ہو جاتا ہے اگر ماں کے پیٹ میں بچے کے دل کی آگاہی ہو جائے تو۔ بوتھ ایٹ چلڈرن ہاسپٹل اور اتفاق ہاسپٹل جو کامیابی ہے وہ مور دین 90% ہے۔ جو دنیا میں تو کامیابی کوئی 97-98% ہے، لیکن یہاں پر جو کم ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس مریض تھوڑا لیٹ آتا ہے، مریض زیادہ بیمار ہوتا ہے، پھر وہ بیچارہ زیادہ کمزور ہوتا ہے، لو سوشو اکنامک اسٹیٹس میں ہوتا ہے تو اس بیچارے میں مواد ہی نہیں ہوتا، ویری فریجائل۔ پھر وہ انفیکشن ایک بہت بڑا رسک ہے، اور پھر جو اوور کراؤڈڈنس ہے وہ اس کی وجہ سے پوسٹ آپ انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ وی آر گیٹنگ بیٹر۔ آج سے 15-20 سال پہلے 30% مورٹیلٹی تھی جو اب لیس دین 10%، اسپیشلی اس کو 7-8% کے لگ بھگ ہے۔ چاہیے گورنمنٹ کا وہ یہ کہ جیسے چلڈرنس ہاسپٹل ان دا پنجاب ہیں یا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس ان دا پنجاب ہیں، وہاں پر انفراسٹرکچر میں مدد کرے اور ہیومن ریسورسز ٹریننگ کے لیے۔ ہمارے پاس جو جابس ہیں وہ سیٹیں خالی ہیں اور جاب اناؤنس نہیں ہوتی، مطلب لوگ ٹرینڈ ہیں اور وہ گورنمنٹ جاب میں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے پبلک سروس کمیشن آئے گا تو سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ وہ لوگ جاب میں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر پچھلے 10-15 سالوں میں کوئی پیڈیاٹرک کارڈک سرجری اسسٹنٹ پروفیسر کی یا ایس آر کی کوئی جاب ایڈورٹائز ہی نہیں ہوئی۔ چلڈرن ہاسپٹل میں ہمارے پاس تقریباً 60 کے قریب بیڈس ہیں اور ہماری 7 سیٹس ہیں کنسلٹنٹ کی، اس وقت صرف 3 لوگ کام کر رہے ہیں، 4 سیٹیں خالی ہیں۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 50-60 بیڈ ہیں اور اس وقت صرف 2 سرجن ہیں، 3 سیٹیں خالی ہیں۔ ملتان میں 2 سرجن ہیں، 3 سیٹیں خالی ہیں۔ فیصل آباد میں 1 سرجن ہے، 4 سیٹیں خالی ہیں۔ تو سیٹیں ہیں، مسئلہ یہ کہ 10 بندوں کی ڈی پی سی بنے، وہ آگے جائیں، نئی سیٹیں کیسے بھریں گی؟ نئی سیٹوں کے لیے آپ کو پبلک سروس کمیشن کو آنا پڑے گا، وہ ایڈورٹائز کریں گے، جو ہمارے لوگ ٹرینڈ ہیں اور دے آر ویٹنگ کہ جی ایڈورٹائزمنٹ ہو تو وہ اپلائی کریں، کیونکہ ایڈ ہاک پر لوگ آنا نہیں چاہتے۔ ہماری پچھلی جنریشن تھی وہ بہت زیادہ ہیلدی تھی، فریش کھانا کھاتی تھی، محنتی تھی۔ جو 5-7% بچے جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں جو یہاں پر کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ اور ہوتا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پھر اپنا ناخن کٹوانا بھی امریکہ میں جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ وہ یہاں پر مطمئن نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر ہمارا ہیلتھ اور ڈاکٹر، جو وہی ڈاکٹر جب امریکہ جاتے ہیں تو ان کے سامنے پاکستانی ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، تو ان کو صرف ایک لیبل امریکن ملتا ہے، لیکن وہ بندہ وہی ہوتا ہے جو ہمارا یہاں کا گیا ہوا وہاں پر بڑا محنت کام کر رہا ہے۔ اب ہمارے وہی ایکسپرٹس جو امریکہ سے پاکستان واپس آئے ہیں، اور بہت سارے آئے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، لیکن وہ جاب نہیں ہے تو وہ اکثر پرائیویٹ ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں۔ پیڈیاٹرک کارڈک سرجری کے حوالے سے میسج یہی ہے کہ ایک تو جو مریض ہے اس کے لیے گورنمنٹ سیٹ اپ میں چلڈرن ہاسپٹل، اور اگر افورڈ نہیں کرتا تو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن سے مدد لیں، اور وہ لوگ جو مخیر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ مجھے معلوم ہے کہ پرائیورٹی بے شمار ہے، کینسر کے مریض ہیں اور بے شمار بیماریوں کو لوگ اپنے اپنے فنڈز کر رہے ہیں، لیکن میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن میں یا ایسی تنظیموں میں دیں جو ہمارے غریب بچوں کے علاج میں مدد کریں، کیونکہ 80% بچے جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ ایک آپریشن کے بعد نارمل انسان بن کر اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک آپریشن کریں اور بچے کا دل نارمل ہو جائے اور وہ نارمل انسان بن جائے۔ یقیناً 20% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کمپلیکس بیماری ہے یا دل آدھا ہے اور ان کو ملٹیپل آپریشنز ہوتے ہیں، لیکن اولاد تو اولاد ہے ان والدین کے لیے بھی۔ کوئی والدین آپریشن نہیں کرانا چاہتے،
دل کے آپریشن کے نام سے بچوں کے والدین خوف زدہ ہوتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں کویکس کے پاس، کویک تو ان کے پاس نہیں آتا، ایسے ہی ہے نا. تو اگر وہ اپنے بچے کا خیال رکھیں اور اپروپریٹ ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن میں نے بتایا نا سارا کھیل فیتھ کا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ بغیر آپریشن ٹھیک کر دے گا، اور پھر 2-4 سال میں بچہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور پھر وہ دکھی ہو جاتا ہے. تو اس کا بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ جائیں جہاں پر علاج ہو سکتا ہے، اور یقیناً اگر افورڈ نہیں کرتے تو 2-4 چکر اپنے بچے کی محبت میں گورنمنٹ اسپتال میں لگا لیں. ہماری زندگی تو بچے نہیں، میڈیسن کے حوالے سے یہی ہے کہ ہماری فیلڈ بہت زیادہ ریوارڈنگ ہے، اینڈ آئی لو مائی جاب. میں اگر آج مر کر دوبارہ زندہ ہوں تو بھی میں پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن بنوں، کیونکہ وہ بچے جو میرے پاس مرتے ہوئے آتے ہیں اور پھر بعد میں کھیلتے کودتے ہوئے آتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں بایولوجیکل انجینئر ہیں، جو چھوٹے سے دل کو ٹھیک کرتے ہیں وہ پھر آتا رہتا ہے. تو نیلا سا بچہ گلابی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ماں باپ جو گریٹفل فار دا لائف ہوتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے. ہماری فیلڈ میں نا دونوں ایکسٹریمس ہیں. وہ بچے جو کبھی کبھار مر جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دکھی کرتے ہیں، لیکن اکثر الحمدللہ اب ہمیں جو ایک سکون ملتا ہے اور ماں باپ کی دعائیں ملتی ہیں، ان کا ریوارڈ لائف لانگ ہوتا ہے. میرے وہ بچے جو اب کالجوں میں جانا شروع ہو گیا، کیونکہ مجھے 20 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، تو میرے نزدیک ایک یہ آن گوئنگ صدقہ جاریہ کہہ لیں یا ثواب ہے، اور مجھے جو انرجی دیتے ہیں یہ وہی بچے ہیں. ہم 4 کنسلٹنٹ چلڈرن ہاسپٹل میں تھے، جن میں سے ابھی جمال عبد الناصر مارچ میں ریٹائر ہوئے ہیں. وہی 4 سرجن پورے شہر میں پرائیویٹ ہاسپٹل بھی کرتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جاب سے ایک لمیٹڈ ہمیں ملتا ہے، ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے، پیسہ کم ملتا ہے، جو کہ حقیقت ہے. تو فیملی کے لیے جو پیسہ کمانا پڑتا ہے، کہ مہنگائی زیادہ ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کا خرچہ ہو رہا ہے، تو ہم پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. یہاں بھائی پرائیویٹ پریکٹس میں ثواب اس لیے شامل ہے کہ 50% بچے چیریٹی کے ہوتے ہیں اتفاق میں، تو ان میں ہمیں اتنے پیسے نہیں ملتے جتنا پیئنگ کیٹیگری میں ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا. تو ٹریننگ کا، خدمت کا، اور اپنے آپ کو جو میکسیمم یوٹیلائزیشن ہے وہ سب چل رہا ہے.